بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, یہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں, ہاں ماشاء اللہ, آج بجٹ کے اوپر جو سپیچ تھی, کل یعنی کہ جی, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں بجٹ کنکلوڈ ہونے کو جا رہا ہے اور موسٹ لائکلی جمعے کو یہ سب کچھ وائنڈ اپ ہو جائیں گی چیزیں. تو آج اہم تقاریر تھیں, پھر آج ہم نے کہہ دیا آج ہی تھی ویسے. اس میں بلاول بھٹو زرداری, اسحاق ڈار, وزیر اعظم شہباز شریف اور اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ, یہ لوگ آئے تھے. بلاول بھٹو آپ کو پتہ ہے پہلے تو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا. میں نے آپ کو, اگر میں یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی, میں نے کہا تھا یہ دکھانے کے اور ہیں, کرنے کے اور ہیں, انہوں نے ووٹ بھی دینا ہے اور سپورٹ بھی دینی ہے. اور باتیں آپ کو یاد ہے, اور باتیں بھی کرنی ہیں. وہ باتیں چھوڑے نا, ایک بات ذہن میں رکھ لیں پاکستانیوں کے بارے میں, آپ ہم سب باتوں پہ نہ جائیں, عمل پہ جائیں. عمل پہ, لیکن خیر میں ان کی تقریر پہ آتا ہوں. جی, تقریر اگر ادروائز آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری کی جو قومی اسمبلی میں بجٹ کے حوالے سے تقریر تھی بہت ہی مناسب تھی. کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک تو انہوں نے جو بجٹ میں انکلوسیو پارٹیسپیشن کی بات کی, پولیٹیکل پارٹی سب, انہوں نے بشمول اپوزیشن کا ذکر کیا. جی, انہوں نے کہا کہ یہ سب ہونے چاہیے تو یہ زیادہ بہتر بجٹ ہوتا. ایون پھر اور وہ جو پی ایس ڈی پی کے بارے میں خاص طور اور پی ایس ڈی پی میں دکھانا چاہتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں. پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ ظاہر ہے ایون ایک چیز اور انہوں نے اندیا دیا کہ جو تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے بجٹ کے حوالے سے وہ انہوں نے دوبارہ دہرائے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ اس طرح سے نہیں ہوئے, لیکن ان کو ماننا پڑا. چھوڑے باتوں کو, لیکن وہ تو مفاہمت کے بادشاہ جب بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے کیا گیم ہو رہی ہے وہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کچھ. جی, لیکن یہ باتیں انہوں نے اچھی کی کہ انکلوسیو تھا, پارٹیسپیشن انکلوسیو نہیں تھا, پارٹیسپیشن نہیں لی گئی. اور پھر ٹیکس کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے کہ اس وزیر خزانہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بڑے افسوس سے میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ شاید کوئی اچھی چیز میں بیان کر سکوں ٹیکسوں کے حوالے سے, میں نہیں بیان کر پا رہا. میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤں. ہاں جی, آپ کا میرا خیال ہے ایک ڈفرینٹ ٹیک ہے. پہلے میرا ڈفرینٹ ٹیک ہے, وجہ بتاتا ہوں میں کیوں. 2-3 ٹیک اوے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی اسپیچ. جناب, ایک تو واقعی انہوں نے وہ انکلوسیو, اور انہوں نے کہا جی اپوزیشن کو بھی ملائیں, لیکن اپنا اینگل ہے ان کا, وہ ترقیاتی بجٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے اس ٹائم. بالکل انہوں نے جو کہا وہ کہا کہ نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے. نیب کی بھی بات سوری کی, انہوں نے کہا کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے. دوسری جو انہوں نے بڑی سگنیفیکنٹ بات کی جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں اس ملک میں ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ ٹیکسز کا ایشو ہے. ہم پسند کریں یا نہ کریں, ٹیکسز ہی میجر ایشو ہے, ون آف دا میجر ایشوز. انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے بارے میں بات کی, اور ساتھ میں یہ کہا کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن جی ایس ٹی آن گڈز جو ہے وہ فیڈرل کے پاس ہے, اور جی ایس ٹی آن سروسز صوبوں کے پاس ہے. تو گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے یہ آفر کی کہ آپ جی ایس ٹی آن گڈز جو ہے وہ بھی صوبوں کے حوالے کر دیں, اور اگر جو آپ کا ٹارگٹ ہے ہم اس سے کم ہم نے کلیکٹ کیا تو ہم آپ کو اپنے پیسوں سے دے دیں گے, اور اگر زیادہ کیا تو ہم اکٹھا کر لیں گے. ایک بات میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں, یہ ڈیبیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی ضروری ہے اس کے بارے میں بات کرنی. آپ کو پتہ ہے جی ایس ٹی آن گڈس اینڈ سروسز میں ایشو کیا ہے جناب؟ سر جی, ایشو یہ ہے کہ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک ریسٹورنٹ ہے. اب ریسٹورنٹ جو ہے یا ہوٹلز جو ہے یہ سروسز کے اندر آتا ہے, لیکن اس کی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ تو گڈز ہیں. تو اب جی ایس ٹی آن گڈس اینڈ سروسز کی ڈیفینیشن کو طے کرنا ضروری ہے. اچھا, ویسے بلاول بھٹو صاحب کی اس تجویز کے بارے میں تو ایف بی آر اور وہ سندھ والے آپس میں زیادہ بہتر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. مجھے تو ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ, اور آپ کو یاد ہوگا جو فارمر فائنانس منسٹر تھی اس ٹائم بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ٹیکس کو فریگمنٹیشن کی طرف نہ لے کر جائیں, اس کو توڑ پھوڑ نہ کریں. آپ ٹیکس کو ہمیں یونیفیکیشن کی طرف جانا چاہیے, اور مرکز اور صوبوں کے درمیان ایک نیشنل ٹیکس اتھارٹی بننی چاہیے جس کے اندر بیٹھ کر مرکز اور صوبے آپس میں بات کریں. تجویز بھی تھی اس کی, تجویز ہی ہے, عمل کوئی نہیں ہے, ہوگا بھی نہیں. تو بنیادی طور پر یہ وہ چیز ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ جی ایس ٹی اب مرکز اپنا اختیار نہیں چھوڑنا چاہتا, صوبے اپنا اختیار نہیں چھوڑنا چاہتے, تو کوئی ایک ایسا فورم بنا لے جہاں پہ مل بیٹھ کے بات کر سکیں. دیکھیں یہ وہی بات ہے نا, ڈیپ ڈاؤن یہ پولیٹیکل بھی ہے ایک, بالکل, کیونکہ آپ ریونیو کی جو اسٹریم ہے ساری آپ
صوبے کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اور کل کو آپ کلیم کریں گے ہم اتنا ریونیو دیتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں, اس حساب سے ہمارا کیا شیئر ہے, نفسی کیا ہے, فلاں کیا ہے, فلاں بڑا لمبی ڈیبیٹ آگے نکل جائے گی. تو دوسری ایک انہوں نے جو اہم بات کی اس پہ بھی ضروری ہے, انہوں نے وہ بار بار یاد کروایا کہ 18 وزارتیں ہم نے بڑی امپورٹنٹ بات ہے ختم کرنی ہے, ان کی طرف کیا کیا جا رہا ہے. ویسے اس پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ فائنانس منسٹر کی سربراہی میں جی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, لیکن المیہ یہ ہے یار اس ملک کے اندر کہ جو کرنے والے کام ہیں اس میں ہم کمیٹیاں بناتے ہیں اور سارے فیوچر ٹینس استعمال کرتے ہیں, کمیٹیاں ڈالتے ہیں, ہم نہیں وہ کریں گے, ہوگا اس ملک میں نہ کریں گے, اور یہ گا گی گے جو ہے نا, اور فیوچر ٹینس پہ پابندی لگ جانی چاہیے حکومت کے اوپر. آپ یہ بتائیں کیا کیا ہے آپ نے؟ بالکل ایسا ہی, فیوچر نہ بتائیں ہمیں, اور یہ سارا توجہ فیوچر پہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات مجھے اور بھی کہنے دیں, جو انہوں نے تقریر کی بلاول بھٹو نے, جناب اسحاق ڈار صاحب اٹھے, ریپلائی کیا, انہوں نے ریپلائی کیا اس کو. کچھ باتیں شہباز شریف صاحب نے بھی کی بعد میں, لیکن چلے ہم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. بات یہ کہ انہوں نے کہا جی یہ پارلیمنٹری پروسیس ہے کہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی بنی ہوتی ہے, جو ریکمنڈیشنز ان کی, وہ ہاؤس جو ہے سینٹ کا وہ فائنانس کمیٹی کے سپرد کر دیتا ہے اور فائنانس کمیٹی اپنی ریکمنڈیشنز دیتی ہے. انہوں نے کہا جی میں 13 سے 18 تک تھا تو ہم جتنی بھی ریکمنڈیشنز آتی تھیں ان میں سے کچھ کو ایکسیپٹ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ کچھ کو نہیں کر سکتے ہم. تو بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس ٹائم یہاں پہ ایک ایک ریکمنڈیشنز کو ڈیبیٹ کرنی شروع کر دیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس لیے اب یہ پروسیس جو ہے اس کو چلائیں اور اس بجٹ کو منظوری کی طرف آگے آہستہ آہستہ ہم دیکھتے رہیں گے چیزیں. اور بعد میں آپ کو پتہ ہے بلاول کو راضی بھی وہ کر کے لائے تھے. لیکن ایک بات ہے, اگر پیپلز پارٹی شامل ہوتی ہے تو ڈار صاحب کو اپنی جو فارن منسٹری ہے اس کی تو قربانی دینی پڑے گی. لیکن ابھی تو مرحلے نہیں شامل ہو رہی, وہ دے لیں گے قربانی, وہ ویسے ڈپٹی پرائم منسٹر تو رہیں گے نا. جی جی, تو پھر تو بلاول بھٹو پھر فارن منسٹر بنیں گے نا. یہ ضروری نہیں ہے. کیا ہوگا وہ نا ان کا موڈ کے آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہے, اچانک ان کا دل کرتا ہے بائیکاٹ کر دیں سیشن کا, اچانک وہ راضی ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک بات اور دکھانے کا ریلیونٹ نہیں ہے, وہ دکھانے کا فیس ہے. پیپلز پارٹی کا جو اصلی فیس ہے وہ صدر اس میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ بلاول کا موڈ سوئنگز کا بھی ایشو ہے. نہیں, موڈ سوئنگز کی بات نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. پی ایم ایل این میں بھی ہم دیکھتے ہیں 2 طبقے ہیں, ایک طبقہ جو لڑائی کے لیے آمادہ رہتا ہے چپکلش کی طرف, اور ایک ٹھنڈا کرنے کے لیے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ مفاہمت کے لیے زرداری صاحب ہیں, اس اور لڑائی کے لیے بلاول صاحب ہیں. مستقبل کی پالیٹکس بلاول اور مریم دونوں اس میں شامل ہیں. جی, عمران خان آف کورس ہیں, بہت مشہور ہیں, بڑے ریناؤنڈ ہیں, فین کلب ہے ان کا, اس ٹائم بڑی زیادہ فالوئنگ ہے. لیکن یہ 2 بندے بھی شامل رہیں گے, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ایسی ان کی چیزیں نہیں ہیں جس کو ہم ایک پرائڈ لے سکیں اس چیز پہ ایز اے. یہ تو ان دونوں کو سوچنا چاہیے. ہاں جی, تو انہی الفاظ لیکن مریم ایک کوئی حسین کا پروجیکٹ شروع لانچ کرنے والی, بڑا کچھ کر رہی ہیں. خیر وہ کبھی پھر فیوچر کی بات ہے نا, فیوچر تو ہم نے کہہ دیا ہے, وہ پنجاب کو ون کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. پولیٹیشینز کا فیوچر ٹینس پہ پابندی لگ جانی چاہیے. ہاں جی, پولیٹیشین کا فیوچر ٹینس پبلک کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور وہ ہے, لیکن بدقسمتی سے مانا نہیں جاتا. اچھا, ایک عزم استحکام کے وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, بعد میں بات کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور کمنٹس کیجیے. آپ بھی اعلان کر دیں. جی, اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ 4 سے 5 بجے سوموار, بدھ اور ہفتے کو سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.